الحمدللہ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اور نماز جمعہ سے قبل دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین، اسلامی تاریخ آج 16 صفر ہے اور انگریزی تاریخ 31 جولائی ہے۔ آج جو مہینہ اسلامی چل رہا ہے سفر، ماہ سفر، اسی سفر کے تعلق سے جو مسلمانوں کے اندر غلط نظریات اور غلط باتیں جو رائج ہیں، ان سب باتوں پر آج گفتگو ہونی ہے کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور اس نے اپنا غلط نظریہ اور عقیدہ کیا بنا لیا ہے۔ حاضرین، اسلام مکمل دین ہے، اسلام مکمل دین ہے۔ اسلام توہمات، شرک، بدشگونی، بدفعلی اور جو ہے ان تمام چیزوں سے اسلام ہمیں اور آپ کو روکتا ہے، دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی تاریخ، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوا کرتی۔ یاد رکھیے، کوئی بھی جگہ، کوئی دن، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوا کرتا، اس میں نحوست نہیں ہوا کرتی ہے۔ پھر یہ عقیدہ مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا کہ یہ ماہ سفر نحوست کا مہینہ ہے؟ میں یہ جانتا ہوں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس نظریات سے بالکل دور ہوگا، وہ اسے نہیں مانتا ہوگا، لیکن یہ عقیدہ کسی دوسرے کا نہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ماہ سفر یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ ماہ سفر میں شادی نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں نئے گھر کی تعمیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں میں یہ غلط نظریات ہیں، اور یہ نظریات جب ہیں تبھی لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر۔ یاد رکھیے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی دن، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوا کرتی۔ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ بدشگونی لے، بدفعلی لے کسی چیز سے۔ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ دیوار پر الو بیٹھ جائے اور وہ بولنے لگے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب ہمارا یہ دن پورا بیکار چلا جائے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ راستے سے گزرتے ہوئے بلی راستہ کاٹ لے تو ہمارا جو ہے کام یہ بیکار ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ چیز کہ جانور اڑ جائے اور جو ہے اڑنے کے بعد اس کے اڑنے کا انداز اس طرح ہو تو ہمارا یہ کام بگڑ جائے گا یا ہمارا یہ کام بن جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، اور اسلام ہمیں اس بات کی، دین ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ دین کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارے نبی نے کیا سکھایا؟ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی جو ہے حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت دھیان سے سننے کی بات ہے، آپ بہت دھیان سے سنیے اور غلط نظریات دیکھیے کہ ہمارے اندر یہ کہاں سے جنم لے لیا ان عقیدوں نے، ان نظریات نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری متعدی، خود بخود متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ، اور نہ کسی چیز سے بد شگونی لینا، یہ اس کی کوئی حقیقت ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، ولا حامۃ، اور الو کا بولنا، اس کی جو ہے اس سے جو ہے نحوست لینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفرا، اور نہ ماہ سفر جو ہے نحوست کا مہینہ ہے۔ 4 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی۔ پہلی بات، اس بات کو بیان کیا گیا کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوا کرتی۔ دوسری بات کہ بدشگونی دور جاہلیت میں اس بات کی تردید ہے کہ جب دور جاہلیت تھا، حضور نے بہت جو ہے ساری باتیں جب دیکھی تو ان کی نفی فرمائی، ان کی جو ہے نکیر فرمائی، ان کو منع فرمایا۔ اہل عرب کیا کیا کرتے تھے؟ جب پرندہ کوئی اڑ جائے، اس کے جو ہے اہل عرب نہیں، دور جاہلیت میں عرب یہ کیا کرتے تھے
کہ جب کوئی پرندہ اڑ جائے اس کے اڑنے کے انداز سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہمیں اب فائدہ ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ بدشگونی کی جس چیز سے لینا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا ہامتا، اور وہ الو بول جائے تو دور جاہلیت میں سمجھتے تھے کہ یہ نحوست ہے الو کا بولنا۔ آپ نے فرمایا یہ نحوست نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی نحوست نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں سے الو بن جاتا ہے، اور بننے کے بعد وہ جب بولتا ہے تو نحوست ہوتی ہے۔ یا دوسرا یہ بھی لیتے تھے کہ کہیں دیوار پر کوئی الو بیٹھ گیا بولنے لگے، پھر اس کے بعد وہ نحوست ہوا کرتی ہے۔ تو آپ نے اس کی بھی تردید فرمائی، آپ نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ الو کا بولنا یا کسی چیز سے بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور دور جاہلیت میں لوگ اس مہینہ جو ابھی چل رہا ہے سفر کا، نیا کام نہیں کیا کرتے تھے، شادی نہیں کیا کرتے تھے، گھر کی تعمیر نہیں کیا کرتے تھے۔ تو وہ عقیدہ جو دور جاہلیت کا، وہ نظریہ جو دور جاہلیت کا تھا، وہ آج مسلمانوں کے اندر رائج ہو رہا ہے۔ یہ کیوں رائج ہو رہا ہے؟ وہ صرف اس کی وجہ کہ دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، سنت سے دوری۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دوریوں کی بنیاد پر ان ساری چیزوں نے جنم لے لیا۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک بیماری دوسرے سے نہیں لگتی؟ اس میں حدیث میں اس بات کی تو تردید اور نفی آئی ہے، لیکن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو اس کے جراثیم دوسرے کو لگ جاتے ہیں، وہ دوسرے تک متعدی ہو جاتی ہے۔ اور جیتی جاگتی مثال آپ اس کا ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ابھی کچھ سال پہلے تقریباً 2020 اور 21 میں جب کورونا آیا تو دیکھا کہ اس کے جراثیم ایک دوسرے سے متعدی ہوتے گئے۔ ایک شخص پر اس کا اثر ہوا تو جو اس کے سمپرک میں آیا، جو اس کے کانٹیکٹ میں آیا، جو اس نے اس کی سنگت اس شخص کی اختیار کر لی، تو اب یہ وائرس اس کو بھی ہو گیا۔ تو آپ کہیں گے کہ میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، ایک بیماری دوسرے کو لگتی ہے، لیکن اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام اس بات کو کبھی منع نہیں کرتا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، اسلام اس کی نفی نہیں کرتا، متعدی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام جو نفی کرتا ہے، بات سمجھیے، اسلام جو منع کرتا ہے وہ یہ، کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ چاہے تو وہ بیماری دوسرے کو لگ جائے، اور وہ چاہے تو اس شخص کو محفوظ رکھے، یہ بس نظریہ ہے۔ کوئی بھی بیماری خود بخود دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب آئیے دوسری حدیث، اگر بیماری، اسلام میں بیماری متعدی نہیں ہوتی اور بیماری کا اثر دوسرے پر نہیں ہوتا تو یہ حدیث ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَفِرَّ، بھاگو۔ کس سے بھاگو؟ کوڑ والے شخص سے بھاگو۔ کما تفر من الاسد، اس طرح کوڑ والے شخص سے بھاگو جس طرح شیر سے دور بھاگا جاتا ہے۔ شیر کو کوئی شخص دیکھ لے تو ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے نا، اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوڑ والے شخص سے دور رہو۔ اب دیکھیے یہاں تو منع کیا گیا۔ اور ایک دوسری حدیث، وہ بھی صحیح حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ میں نہ لے جائے، بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ میں نہ لے جائے۔ یہ دو حدیث ہے جس میں یہ منع کیا گیا کہ آپ کوڑ والے شخص سے دور رہو، اور دوسری طرف کہ بیمار اونٹ ہے اسے صحت مند اونٹ میں شامل نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ یہاں تو اس حدیث میں منع کیا گیا، گویا کہ حفاظتی امور آپ کو بتائے گئے کہ حفاظت کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے، ان کے جراثیم دوسرے تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں جو میں نے بیان کی، جس میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود بیماری نہیں لگتی۔ جس طرح ڈاکٹر گائیڈ لائن آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بیمار شخص سے آپ کو دور رہنا ہے، یہ بیماری دوسرے کو اس کے جراثیم لگ سکتے ہیں، اس لیے اسلام بھی آپ کو حفاظت کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ایسے شخص سے دور رہنا چاہیے، کہیں اس کے جراثیم آپ کو نہ لگ جائیں۔ اور ایسی یہ دو حدیثیں ہیں، نہ جانے اور بھی کتنی حدیثیں ہیں جو اس جمعے میں بیان کرنا ناممکن ہے کم مختصر وقت میں۔ تو جس طرح دونوں حدیثوں کو ملا کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ نفع اور نقصان کا مالک ہمارا رب ہے۔ نفع وہ پہنچانا چاہے، دوسری طرف دنیا کے تمام لوگ نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر کسی نقصان سے دور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہے، دنیا کے تمام لوگ فائدہ پہنچانے پر یا نقصان پہنچانے پر منحصر ہو جائیں،
وہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ یہ ان حدیث کا مفہوم ہے، ان کا جو ہے حدیث سے جو تعلیم ملتی ہے اور آپ کو اسی بات کی ملتی ہے کہ کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ چاہتا ہے تو اس اثر اثر دوسرے پر بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو اسے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ اور جو یہ مہینہ ماہ سفر کا چل رہا ہے، اس میں کوئی ایسی نحوست نہیں ہے کہ اس میں اگر ہم نے کوئی نیا کام کر لیا تو وہ مکمل نہیں ہوگا، یا ہم نے شادی کر لی تو وہ سکسیس نہیں ہوگی، یا ہم نے کوئی بھی اور نیا گھر کی تعمیر کر لی، کوئی بھی نیا کام کر لیا تو الغرض یہ کہ وہ کامیابی کی منزلوں تک نہیں پہنچے گا۔ ایسی کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام ان باتوں کی تردید کرتا ہے، ہمارا دین ان باتوں کو نکارتا ہے، ان باتوں کو منع کرتا ہے، نفی کرتا ہے کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ کوئی پرندے کے اڑنے سے، اس کے دیوار پر بیٹھنے سے، اس کے بولنے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال نحوست کا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ وہ چاہے تو جس دن میں آپ کو کامیابی دے دے، وہ چاہے تو جس دن میں آپ کی آزمائش کر لے، وہ چاہے تو آپ کو عزتوں سے نواز دے، وہ چاہے تو آپ کو ذلتوں سے دور رکھے۔ یہ سب اس کی مرضی ہے، وہ ساری چیز کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے جو چاہا کیا، وہ جو چاہے گا کرے گا، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اس نے جو چاہا کیا، جو چاہے گا کرتا رہے گا، سب اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ کوئی بھی چیز نحوست والی نہیں ہوتی، کوئی مہینہ کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا۔ تو آج سے آپ اس غلط نظریات کو نکال دیجئے کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی تاریخ اور سفر نحوست والا نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نظریہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو جو چل رہی ہے، بن رہی ہے، جب دوسروں تک پہنچے تو جن کی غلط نظریات ہیں وہ اس سے باز آ جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو غلط نظریات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔